خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام سے سارے اور میرے بندوں اور پاسٹر الائنس فرانسس بعد کے تمام خادمین کے بندوں تو سارا ڈھیراں خوشیاں کرسمس کی مبارک اور میری دلی دعا ہے کہ کرسمس کا پورا مہینہ اور آنے والا سال تواڈے سارے دے واسطے برکت دا خوشی دا سبب بنے اور میں خداوند دا شکر گزار ہاں کہ اج شام اسی پاسٹر اشرف دے وساست دے نال اسی اج تواڈے درمیان کرسمس دی خوشیاں دے وچ شامل ہاں اور خداوند کی شکر گزاری کرنے ہیں کہ خدا نے سانو سارے زندگی صحت اور سلامتی بخشی ہے اور زندگی چ ایک بڑا خوبصورت موقع فراہم کیتا ہے تاکہ اسی کرسمس دیا خوشیاں نو سیلیبریٹ کر سکیے اور افتتاحی عبادت کر سکیں اور پھر وقت کو ضائع کیے بغیر کلام خدا دے وچوں رہنمائی حاصل کریں گے اور وہ دے واسطے ایک حوالہ تلاوت کرنے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور وہ دوسرا باب اور وہ آیت نمبر 8 کو شروع کر کے آیت نمبر 20 تک رہنمائی دے تلاوت کرنے ہیں کلام خدا میں مرقوم ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چہرے پہ چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو فرق کریں یاد رہے کہ پڑھے کے حوالہ
میں کرسمس کے تعلق سے چند ایک انتہائی دلچسپ، بابرکت اور روح کو تازہ کرنے والے پیغام کو سیدھا ہے، اور ان دلچسپ اور بابرکت اور روح کو تازہ کرنے والے پیغامات میں سے ایک پیغام کرسمس کی پہلی عبادت کے تعلق سے ہے، اور اسی پر آج ہم تھوڑے وقت میں، مختصر وقت میں ہم آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کریں گے۔ یاد رہے کرسمس کی سب سے پہلی عبادت جس کا ذکر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ میں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ 7 وجوہات کی بنا پر بالکل منفرد عبادت تھی۔ آئے پھر ان 7 وجوہات پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 7 وجوہات کون سی تھی جس کے سبب سے کرسمس کی پہلی عبادت جو ہے وہ بالکل منفرد عبادت تھی۔ نمبر 1، کرسمس یا یوم ولادت کی پہلی عبادت اس لیے سب سے منفرد عبادت تھی کیونکہ یسایہ 9 باب آیت نمبر 6 اور 7 اور میکا 5 باب آیت نمبر 2 میں اس کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، اور یہ عبادت اس کی تکمیل تھی۔ اور یاد رکھیں کرسمس کی پہلی عبادت موجودہ دور کی عبادتوں سے بھی بالکل منفرد عبادت تھی، کیونکہ یہ عبادت کسی عالی شان چرچ بلڈنگ کے اندر نہیں ہوئی بلکہ ایک میدان میں ہوئی، اس لیے یہ عبادت بالکل منفرد عبادت تھی۔ اور تیسرے نمبر پر کرسمس کی پہلی عبادت جو تھی اس میں شرکت کرنے والے لوگ موجودہ دور کے لوگوں سے بھی بالکل منفرد لوگ تھے، اس لیے یہ عبادت بالکل منفرد تھی۔ اور چوتھے نمبر پر کرسمس کی پہلی عبادت موجودہ عبادتی ترتیب سے ہٹ کر اب ترتیب تھی، اس لیے کرسمس کی پہلی عبادت جس کا بیان لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ میں ملتا ہے وہ ایک منفرد عبادت تھی، کیونکہ وہ موجودہ زمانہ کی عبادتی ترتیب سے بالکل مختلف تھی، منفرد تھی۔ اور 5ویں نمبر پر کرسمس کی پہلی عبادت اس لیے بھی موجودہ دور کی عبادتوں سے بالکل منفرد تھی کیونکہ اس کا باعث آسمانی تھا۔ اور 6 نمبر پر کرسمس کی پہلی عبادت میں قائم وہ بھی آسمانی تھی، اس لیے وہ عبادت منفرد عبادت تھی۔ اور 7ویں نمبر پر کرسمس کی پہلی عبادت کا اثر موجودہ دور میں ہونے والی عبادتوں سے بالکل مختلف تھا، اس لیے یہ عبادت ایک منفرد عبادت تھی۔ اور یاد رکھیں اس عبادت کے میسج اور مسنجر میں 4 بڑی اہم باتیں شامل تھیں۔ نمبر 1، جیسے ہی آسمانی وائس چرواہوں کے درمیان چرواہوں کی جماعت میں آ کھڑا ہوا تو لوکا 2 باب آیت نمبر 9 کے مطابق خدا کا جلال ان کے چگرد چمکا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسنجر آسمان کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے ہی وہ میسج دینے کے لیے آتا ہے، کلام کی خوشخبری کو سنانے کے لیے آتا ہے، خدا کی قدرت، خدا کا جلال اس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اور نمبر 2، آسمانی وائس نے لوکا 2 باب آیت نمبر 10 کے مطابق ڈرے ہوئے خوف زدہ چرواہوں کے خوف کو دور کیا، کیونکہ خوف کی حالت میں خوشخبری کو سنانا بالکل بیکار ہوتا ہے، کیونکہ خوف کی حالت میں اگر
قبول کرنے میں اسے دشواری ہوتی ہے، وہ اسے بامشکل قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا کا فرشتہ آسمانی باعث چرواہوں کو، غریب مزدوروں کو، جفاکش کو خوشخبری کا کلام سنائے، انہیں خوشخبری سنائے، سب سے پہلے اس نے ان کے ڈر کو دور کیا، ان کے خوف کو دور کیا، تاکہ خوشخبری کا کلام ان کے لیے مؤثر ہو۔ اور تیسرے نمبر پر آسمانی باعث نے چرواہوں کے خوف کو دور کرتے ہوئے لوکا 2 باب آیت نمبر 11 کے مطابق خوشخبری کا کلام انہیں سنایا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور چوتھے نمبر پر آسمانی باعث نے لوکا 2 باب آیت نمبر 11 اور 12 کے مطابق چرواہوں کو ولادت المسیح کی 3 بڑے واضح نشان دیے، اور وہ پہلا نشان کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ دوسرا نشان، بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ تیسرا نشان، بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو باعث آسمان کی طرف سے یا خدا کی طرف سے ہوتا ہے یا آتا ہے، وہ سب سے پہلے لوگوں کے ڈر کو دور کرتا، اس سے بیشتر کہ وہ کلام کی خوشخبری کا پیغام ہم تک پہنچائے، سب سے پہلے ڈر کو دور کرتا۔ اور ڈر کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ نبوتی کلام سناتا، اس کے منہ سے نکلتا، تو خوشخبری کا کلام ان کے لیے نشانات اور دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ فرشتہ نے اس سے بیشتر کہ انہیں خوشخبری کا کلام سنائے، سب سے پہلے اس نے ان کے ڈر کو دور کیا، پھر خوشخبری کا کلام سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نشانات اور دلائل دیے۔ اور یاد رکھیں، باعث زمینی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ تو خدا کا جلال، نہ لوگوں کے ڈر کو دور کرنے کی قوت اور قدرت، نہ اہلیت، نہ صلاحیت اس کے پاس ہوتی ہے، اور نہ اس کے پاس ایک مؤثر خوشخبری ہوتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام نشانات اور دلائل کے بغیر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جیسے ہی آسمانی باعث نے اپنے واز کو مکمل کیا تو آسمانی قوت حمل کرتی ہوئی ظاہر ہوئی، اور ان کے گیت کا موضوع 2 باتوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یعنی آسمانوں کے آسمان پر خدا کی تعریف ہو۔ دوسرے لفظوں میں آسمان کے رہنے والے خدا کی تعریف کریں، یا آسمان پر رہنے والے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ان کے گیت کا موضوع یہ تھا کہ زمین پر ان آدمیوں میں خدا کی تعریف ہو جن سے خدا راضی ہو چکا ہے، جن سے خدا کی صلح ہو چکی ہے، وہ بھی خدا کی تعریف کریں۔ اور یاد رکھیں، جب چرواہوں نے آسمانی وائس اور کوائر کے گیت کو سنا تو ان پر اور ان کی زندگیوں پر ایک زبردست اثر ہوا، اور چرواہوں کی زندگیوں پر 6 قسم کا اثر ہوا۔ 6 باتیں ان کی زندگیوں میں وقوع میں آئیں۔ نمبر 1، چرواہوں کا خوف خوشی میں بدل گیا۔ چرواہوں کے دل پرستش کی روح سے بھر گئے۔ چرواہے یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے متحرک ہو گئے، اور چرواہوں نے یسوع مسیح کو دیکھنے میں جلدی کی۔ چرواہوں نے سنی اور دیکھی ہوئی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچایا یا پھیلایا، اور چرواہے حمد و ثنا سے بھرے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ کاش آج کے مسیحی کا خوف جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے،
کاش آج کے مسیحی کے دل پرستش کی روح سے بھر جائے. کاش آج کے مسیحی یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے متحرک ہو جائے. کاش چرواہوں کی طرح آج کا مسیحی یسوع مسیح کو دیکھنے میں جلدی کرے. کاش چرواہوں کی طرح آج کا مسیحی سنی اور دیکھی ہوئی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائے یا پھیلائے. کاش چرواہوں کی طرح آج کے مسیحی حمد و ثنا سے بھرے ہوئے گھروں میں لوٹ کر جائیں. اور یاد رکھیں، میری دلی دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی کلیسیا جن میں چھوٹے بچے ابھی شامل ہیں، پرستش کر رہے ہیں، آئندہ دنوں میں خدا انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. خدا آج کے کلام کو سیدھا سے آپ سب کو آمین.